بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم ہے، اس خالق کائنات کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم اس بابرکت محفل میں کہ جس محفل میں تقسیم اسناد ہے، دستار فضیلت ہے، ان علماء کے لیے جنہوں نے قرآن مجید اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور عاجز بھی شکر گزار ہے خلیفہ محترم صاحب کا، انہوں نے دعوت دی۔ آپ سب مبارکباد کے لائق ہیں جن والدین ان کے بچوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور ان والدین نے اپنے بچوں کو یہ راستہ دکھایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، تھوڑی سا اس کا پس منظر بیان کر کے پھر ہم جہاں بیٹھے ہیں میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے تخلیق فرمایا تو فرشتوں کے ساتھ جو اللہ کا مکالمہ ہوا اسے اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَإِذْ، اور اِذ کا معنی یہ ہے کہ جب بھی اِذ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، اس کا معنی ہوتا ہے یاد کرو، اذکر، یاد کرو۔ یاد کون کرتا ہے؟ جس آپ کو پہلے معلوم ہو وہ بات دوبارہ کبھی کوئی آپ کو یاد دلائے تو آپ کو یہ کہے گا کہ یاد کرو وہ واقعہ آپ پر گزر چکا ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے اے محبوب یاد کرو وہ مکالمہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مکالمے کے دوران بھی موجود تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یاد اسی کو کرایا جاتا ہے جو اس واقعے میں موجود ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے یاد کرو وہ مکالمہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب آپ کے رب نے ملائکہ کو یہ کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اب زمین میں اپنا ایک نائب بنانے جا رہا ہوں۔ ملائکہ نے کیا جواب دیا تھا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں، آدم کو مٹی سے بنا ہے، زمین پر جا کر فساد کرے گا، خون بہائے گا،
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے میرے مالک ہم ملائکہ ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، صبح و شام تیرا نام جپتے ہیں، نام لیتے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے، کوئی سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، تیری تسبیحات ہیں، صبح و شام ہم لیتے ہیں۔ پھر اس آدم کو بنانے کا کیا مقصد ہے؟ جو خون بہانے والا ہے، جو لڑائی کرنے والا ہے، جو جھگڑا کرنے والا ہے، اللہ نے فرمایا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ سب کس کو یاد کرایا جا رہا ہے؟ اپنے محبوب مکرم کو یاد کرایا جا رہا ہے۔ یہ یاد کرو میں نے مکالمہ کیا تھا فرشتوں کے ساتھ، تمہیں یاد ہے نا؟ اور پھر میں نے کہا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر میں نے آدم کو کچھ اسماء تعلیم کیے تھے، علم سکھایا تھا۔ جب آدم کو میں نے علم سکھایا، علم سکھانے کے بعد میں نے پھر ملائکہ کو حکم دیا اب میرے آدم کو سجدہ کرو۔ یہ بتانا کیا مقصود تھا؟ اے میرے ملائکہ، میں جب کسی کو عزت دیتا ہوں، کسی کو مقام دیتا ہوں، کسی کو مرتبہ دیتا ہوں تو وہ علم کی بنیاد پر دیتا ہوں۔ یہ علم انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جاتا ہے، فرش سے اٹھاتا ہے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ علم ہی ہے جو انسان کو منزلوں تک پہنچا کر آگے جنتوں کی منازل بھی طے کراتا ہے۔ آپ نے طالب علم کی شان سنی، پوری رات ہم شان ہی بیان کرتے رہیں تو یہ شان ہی ختم نہ ہو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ علم جو حاصل کرتا ہے اس کو وہ مرتبہ ملتا ہے کہ ابھی آپ نے سنا علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے، فرشتے ان کے خادم ہوتے ہیں جو قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، فرشتے ان کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ کتنا پیسہ کمائیں گے، کتنی دولت کمائیں گے، اس دولت سے کتنے نوکر رکھ لیں گے، وہ نوکر بھی دل سے خدمت نہیں کریں گے، تنخواہ ملنی ہے اس لیے خدمت کریں گے۔ مالک نے بلایا ہے، وہ ٹیڑھا منہ کر کے آئیں گے، پتہ نہیں بات مانے نہ مانے، دل سے مانے نہ مانے، لیکن یہ جو اللہ کے لیے علم کو سیکھتے ہیں، قرآن کو محفوظ کرتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، اصل خادم تو ان کے ہیں جو فرشتے ان کی خدمت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جن کے خادم بھی فرشتے، نوری مخلوق ہے، اللہ ان کا مرتبہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ کر دیتا ہے۔ اور پھر جو لوگ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد عمل پہ بھی کاربند ہو جاتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمیں اللہ نے وہ در دیا۔ میرے مرشد کریم نے قربان جائیں، آپ نے جگہ جگہ یہ مدارس کا نظام قائم فرمایا، ہر جگہ یہ مدارس ہیں، اور آپ کی یہ خواہش کہ ہر علاقے میں ایسے مدارس قائم ہوں جہاں پر اللہ کے بندے اپنے بچوں کو داخل کریں، اور یہ بچے داخل کرا کر ان کے والدین کی، ان کے عزیز و اقربا کی، ان کے رشتہ داروں کی بخشش کا سامان کر لیں، یہ بخشش کا سبب بنیں گے۔ ایک طالب علم اپنے والدین کو بھی بخشوائے گا، رشتہ داروں کو بھی بخشوائے گا، بہن بھائیوں کو بھی بخشش کرائے گا، ان کی بخشش کرائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یہ جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کا باعث بنے گا۔ اور یہ مدارس جہاں پر ان کی تربیت، ابھی آپ نے بچوں کو دیکھا، اور پھر میرے مرشد کریم نے اپنے تربیت یافتہ افراد، خلیفہ محترم موجود ہیں،
آپ کی مبارکباد کے لائق ہیں کہ یہ سارا آپ کی زیر نگرانی میں ہوا، اور یہاں آپ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جہاں قرآن سیکھ رہے ہیں وہاں ادب سیکھ رہے ہیں، جہاں ادب سیکھ رہے ہیں وہاں دین سیکھ رہے ہیں، اور جہاں سیکھ رہے ہیں وہاں عمل کی توفیق بھی پا رہے ہیں۔ بہت سے آپ نے معاشرے میں لوگ دیکھے ہوں گے، علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق مل جائے، یہ بڑے خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ ایسے لوگ تیار کرنا، یہ بچے تیار ہوں، پھر آپ ان کو بڑا کریں، آگے یہ نسل تیار ہو کر اگلی نسل کو تیار کرے۔ یہ بہت ضروری ہے، جس پہلو پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ معاشرہ تنزلی کا شکار ہے، ہم دن بدن دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان کو دین کی تعلیم نہ دی تو ہمارے گھر ویران ہو جائیں گے۔ ہمارے گھروں میں دین کا نام لینے والا، قرآن مجید کو پڑھنے والا، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، کالج میں پڑھاتا ہوں، آپ یقین مانیں قرآن مجید ناظرہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ جو بچہ یونیورسٹی میں پہنچ چکا، کالج میں پہنچ چکا، اب تو اس کے شادی کے دن ہیں، آگے نسل اس نے تیار کرنی ہے۔ وہ کیا نسل تیار کرے گا؟ جس کو خود قرآن نہیں آتا، جس کو خود نماز کے فرائض کا نہیں پتا، جس کو غسل کے فرائض نہیں آتے، وہ آگے کیسی نسل تیار ہوگی؟ ہم کتنے خوش نصیب ہیں اگر اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا ماحول عطا فرما دیا۔ یہ ماحول جس میں ہم اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں، یہ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کل جب والدین کا انتقال ہو جائے گا، یہ قبر میں ان کو معلوم چلے گا کہ ہم کتنے زبردست اکاؤنٹ کھول کر آئے ہیں نیکی کے۔ یہ نیکی بینک اکاؤنٹ میں جس طرح سے آپ کے پیسے بھرے پڑے ہوں اور آپ کا شمار نہ ہو، آپ گنتی نہ کر سکے، یہ ایسے اکاؤنٹس ہیں نیکی کے جو آپ نے اکاؤنٹ کھول دیے۔ اب یہ زندگی بھر تلاوت کرتے رہیں گے، والدین کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ والدین قبروں میں پہنچ جائیں گے، ان کا اکاؤنٹ بند نہیں ہوگا۔ یہ آگے اپنی نسل کو تیار کریں گے، پھر وہ قرآن پڑھیں گے، پھر وہ بچے اپنی نسل کو تیار کریں گے، ان کو قرآن سکھائیں گے۔ یہ 100 نسلیں بھی آگے گزر جائیں، 1000 نسل گزر جائے، آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا 1000 نسلوں کی عبادت کا، کیونکہ آپ نے اپنے بچے کو تیار کیا، دین سکھایا، اس نے آگے دین سکھایا، اس نے آگے سکھایا، اس نے آگے سکھایا۔ یہ نہ ختم ہونے والا نیکی کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہمیں اس کا شعور بھی نہیں، ادراک بھی نہیں، ہم نے اپنی نیکیوں کے کتنے در کھول دیے، اور اگر کسی نے نہیں کھولا اب بھی وقت ہے، اپنے بچوں کو یہ دین کی تعلیم سکھائیں۔ یہ دین کی تعلیم دنیا کی تعلیم میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی۔ میرے مرشد کریم نے سب سے پہلے یہی درس دیا، آپ نے فرمایا دین کی تعلیم، یہ داڑھی، یہ پگڑی، یہ دنیا میں رکاوٹ کا باعث نہیں بنتی، بلکہ دنیا میں مزید ترقی کا باعث بنتی ہے۔ آپ فقراء میں جا کر دیکھیں، گھومیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، سائنسٹسٹ بھی ہیں، ہر فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، امامہ بھی ہے، دین کی تعلیم بھی ہے، نماز بھی ہے، قرآن بھی ہے، لیکن دنیاوی طور پر اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ پرانا فلسفہ تھا کہ صرف دین پڑھے گا تو پھر کٹورا اٹھائے گا اور گھر گھر میں جا کر مانگے گا، نہیں۔ ہم نے خیرات مانگنے کے لیے بچے نہیں پیدا کیے، ہم نے ان کو دینے والا بنایا ہے، اور اللہ کے رسول کے دین کی تعلیم یہ ہے کہ لینے والا ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے۔ یہ بچے دینے والے بنیں گے، یہ آپ ان کو دیکھیں گے،
یہ خود بھی تعلیم حاصل کریں گے، لوگوں کو تعلیم دیں گے بھی صحیح۔ آپ فقراء میں دیکھیں، کوئی تنخواہ نہیں ہے، دین کی تعلیم فی سبیل اللہ ہے۔ جب آپ دنیا دار لوگوں میں یہ تذکرہ کرتے ہیں نا، ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کوئی کام کر رہے ہیں اس کے پیسے بھی نہیں لیتے۔ یہ احساس ان کو ہے، تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا میرے دین کا کام کر رہا ہے اور پیسے نہیں لے رہا؟ کیوں کر رہا ہے؟ دنیاوی کوئی طمع ہی نہیں، کوئی مقصد ہی نہیں، دنیاوی پیسے لینا مقصد نہیں، پھر اللہ تو دیکھ رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے، اس کا اجر اللہ نے عطا کرنا ہے۔ تو یہ بچے دین بھی سیکھیں گے، دنیا بھی سیکھیں گے، دنیاوی تعلیم میں بھی بہترین ہوں گے، یہ ڈاکٹرز بھی بنیں گے۔ قرآن کا حافظ ہونا ڈاکٹر بننے سے رکاوٹ نہیں بنتا، قرآن کا حافظ ہونا انجینئر بننے سے رکاوٹ نہیں بنتا، بلکہ جب انسان قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دماغ میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اس کا دماغ کھل جاتا ہے، پھر اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے یہ دنیا بھر کی تعلیم یہ تو ایک قطرے کی مانند ہے اور میرا ذہن دریا کی مانند ہے، یہ دریا کے اندر اس قطروں کو سما لیتا ہے اور پھر اس کو محسوس ہوتا ہے یہ دنیاوی تعلیم یہ تو کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مجھے یاد ہے جب ہم دین کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، ہم نے انٹر پاس کیا، ہم نے بیچلر کیا، ماسٹر کیا، ایم فل کیا، میں اپنی بات بتاتا ہوں، اسی طرح اور سینکڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی۔ یقین کریں ہم نے پڑھنے کی نوبت نہیں آئی، بغیر پڑھے ہم نے امتحان دیے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں کہ بغیر پڑھے امتحان دیے اور پہلی اٹیمپٹ میں پاس کیے۔ کیوں؟ ہمیں محسوس ہوتا تھا یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، آخری دن پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا تھا اب ضرورت نہیں رہی۔ یہ دین کی تعلیم دنیاوی تعلیم کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی، اور جو یہ سمجھتا ہے میں قرآن کا علم حاصل کروں گا میرا بچہ پیچھے رہ جائے گا، وہ دنیا کی تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا، یہ شیطان کے وساوس ہیں۔ ان وساوس کو دور کریں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوائیں۔ یہ انسٹیٹیوٹ، یہ ادارے آپ کے بچوں کے لیے کھلے ہیں، اپنی دنیا کو بھی بہتر کریں، اپنے دین کو بھی بہتر کریں، اپنی نسلوں کو بہتر کریں۔ اور آخر میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، جہاں بچوں کی تربیت کریں وہاں بچیوں کی بھی تربیت کریں، بچے اور بچی دونوں کی تربیت ہوگی، یہ بڑے ہوں گے، ان کی شادیاں ہوں گی، جہاں بچے کو دین کا طالب علم ہونا، دین کی تعلیم ہونا ضروری ہے، وہیں اس سے کہیں زیادہ بچی کو دین کا علم آنا ضروری ہے، کیونکہ بچی نے تو بچوں کو پالنا ہے، ان بچوں کو ان کی ماں نے پالا ہے، اور اگر ماؤں کو آپ دین کا علم دے دیں تو انشاءاللہ تعالی یہ بچے ان کو دین کا علم دینے کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ ماں کی گود سے دین سیکھیں گے۔ اور اگر ماں پڑھی لکھی نہیں ہے، دین کی طالب علم نہیں ہے، دین نہیں سیکھا، پھر یہ بچوں کو کیا دین سکھائیں گے؟ حضرت غالباً نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اپنی والدہ کا واقعہ، آپ فرماتے ہیں ہمارے گھر میں فاقہ ہوا کرتا تھا، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں جب کھانے کو کچھ نہ ہوتا، میرے والد گرامی ان کا انتقال ہو چکا، اب ماں ناشکری نہیں کرتی تھی، جب کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، ہم بچے تھے تو ہم روتے تھے ماں کھانے کے لیے کچھ چاہیے، آج تو کچھ پکا ہی نہیں ہے، ہنڈیا ہی نہیں پکی، تو آپ فرماتے ہیں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میری والدہ کہتی تھی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں،
آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، اور فرماتے ہیں کہ پھر وہ یہ بات سننا تھی، ہمارے ذہن کے اندر وہ خمار پیدا ہوتا، ہم اللہ ہماری مہمان نوازی کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں یہ سن کر ہی پیٹ بھر جاتا، اور وہ خوشی کا سما پیدا ہوتا کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کچھ عرصے بعد ایک جاننے والے آئے، وہ کافی بوریاں گندم کی کچھ اناج کی دے گئے۔ ہمارے گھر فاقہ نہیں ہوا کافی دنوں سے، چلتا رہا، اناج چلتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں میں انتظار کرتا رہا، دعا کرتا رہا، باری تعالیٰ یہ اناج کب ختم ہوگا اور ہم تیری مہمان نوازی میں آئیں گے، کب وہ دن آئے کہ ہم پھر تیرے مہمان بنے۔ آپ فرماتے ہیں میں دعا کرتا تھا، کرتے کرتے ایک دن غلہ پھر ختم ہو گیا، اور میں خوش ہوا کہ اب والدہ پھر کہیں گی کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ وہ مائیں تھی جو اپنے بچوں کو یہ تربیت دیا کرتی تھی۔ بچے کا ذہن آپ جس طرف موڑ دیں اسی طرف مڑ جائے گا۔ یہ بچے تو کچے ہوتے ہیں، اگر گھر میں یہ دیکھیں گے ماں ہر وقت جھگڑا کر رہی ہے والد سے اور کہتی ہے آج یہ کم ہو گیا، آج یہ کم ہو گیا، تنخواہ پوری نہیں ہوئی، نہ شکری ہے، تو یہ بچے کیا سیکھیں گے؟ بچے تو ماں باپ سے سیکھنا ہے، اور اگر ماں باپ کے پاس ہی دین کا علم نہیں ہے تو پھر بچوں نے کیا سیکھنا ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے ہم خود بھی دین سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں، ان کے گھر اپنی بچیوں کو بھی سکھائیں۔ جب دونوں پہیے سلامت ہوں گے، شوہر کا بھی، بیوی کا بھی، مرد کا بھی، عورت کا بھی، یہ دونوں تعلیمیں ملے گی تو ایک اچھی نسل پیدا ہوگی۔ آپ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، میرے مرشد نے یہ فیض عام کیا، آپ نے فرمایا ہر سکول میں کوئی نہ کوئی ایج لمٹ ہوتی ہے کہ اس عمر کے بچے آئیں گے سیکھیں گے، عمر زیادہ ہو گئی تو اب ایڈمیشن نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے ایسے ادارے ہیں کسی عمر کا بچہ ہو، وہ 70 سال کا ہے تو وہ بھی بچہ ہے آئے، اس کا ایڈمیشن بھی ہو جائے گا، وہ 100 سال کا ہے وہ بھی آئے، اس کا ایڈمیشن بھی ہو جائے گا، اور اگر چھوٹا ہے تو وہ بھی آئے۔ سارے دین سیکھو، ہم سب نے دین سیکھنا ہے، اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے بچوں کو سکھا دیا ہم بری و ذمہ ہو گئے، نہیں، بچوں نے اپنا جواب دینا ہے قبر میں، ہم نے اپنا جواب دینا ہے، اور ہم سب طالب علم ہیں، وہ چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو۔ بچے ایک ٹائم دیتے ہیں، مدرسہ میں آتے ہیں، یہاں درس بھی ہوتا ہے، یہاں تعلیم بھی ہوتی ہے، ہم سب نے اس میں شرکت بھی کرنی ہے تاکہ ہم بھی سمجھیں، اللہ کے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن سکیں۔ اگر ہم نے اس مقصد کو نہ پایا تو پھر وہ جو مکالمہ تھا ملائکہ کا اور اللہ رب العزت کا، ایسا نہ ہو کہ ہم پھر ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کا تذکرہ ملائکہ کر رہے تھے اور وہ بھی اپنی بات میں سچے تھے۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے اپنے ارد گرد میں کہ یہ آدم ابن آدم جھگڑا بھی کرتا ہے، خون بھی بہاتا ہے؟ وہ فرشتوں کی بات جھوٹی تو نہیں تھی، غلط تو نہیں تھی، لیکن اللہ نے کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، اے ملائکہ تم سچ کہہ رہے ہو، یہ ابن آدم کچھ ایسا کریں گے، لیکن کچھ ایسے بھی تو ہوں گے جو میرا قرآن پڑھا کریں گے، کچھ ایسے بھی تو ہوں گے جو راتوں کو اٹھ کر مجھے سجدے کیا کریں گے، کچھ ایسے بھی تو ہوں گے کہ ان کی دکان کا ٹائم ہوگا لیکن اس کے باوجود میری نماز کا وقت ہوگا تو وہ مسجد میں آ کر مجھے سجدہ ریز ہو جایا کریں گے۔ یہ سارے وہ نظارے ہیں جو بندہ ان اعمال کو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کا مرتبہ فرشتوں سے بھی بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ در ہیں آج جہاں ہم ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ رب العزت ان کا قرآن مجید کا نور ان کے دلوں میں منور فرمائے اور اگلی زندگی قرآن مجید کے نور سے منور ہو جائے، اور یہ اگلی جتنی منازل ہیں آسان ہوتی چلی جائیں،
یہ خود بھی منور ہوں اور دوسروں کو بھی منور کرتے چلے جائیں، وہاں ہم سب نے بھی یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے بھی دین سیکھنا ہے۔ دنیا میں آ کر صرف دنیا کمانے کے لیے نہیں آیا بندہ، اس کا مقصد کچھ اور ہے، اسی مقصد کے لیے انبیاء کرام بھیجے گئے۔ اے میرے انبیاء کرام کی جماعت، گروہ انبیاء، تم جاؤ میرے بندوں کے پاس، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ ایک شیطان ہے لعین جو میرے بندوں کو اچک لیتا ہے، جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اے گروہ انبیاء تم جاؤ میرے بندوں کو پھر شیطان کے درغے سے نکال کر میرے دربار میں لے آؤ۔ انبیاء کرام یہی کام کرتے رہے۔ اب نبی کوئی نہیں آنا قیامت تک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین۔ اب یہ ذمہ داری علماء ربانیین، اولیاء کاملین کی ہے۔ قیامت تک جو ان کے کہے پر لبیک کہے گا، جو ان کی مجلس کو اختیار کرے گا، وہی کامیاب ہو جائے گا۔ خلاصہ اسی بات میں ہے، ہر وقت ہر دور اللہ کے اولیاء کاملین آئیں گے، آتے رہیں گے۔ خوش نصیب وہ ہیں جو ان کی محافل اور مجالس میں بیٹھ کر اپنے من کا تزکیہ کر کے، باطن کو پاک کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کریں گے، وہی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔